الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فکیف اذا جمعناہم لیوم لا ریب فیہ ووفیت کل نفس ما کسبت وہم لا یظلمون۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ارکان ایمان میں سے اللہ پر، فرشتوں پر، کتابوں پر اور اللہ کے رسولوں پر ایمان کے حوالے سے گفتگو ہو چکی ہے۔ آج انشاءاللہ ارکان ایمان میں سے 5ویں رکن آخرت پہ ایمان کے حوالے سے گفتگو کا ارادہ ہے۔ اللہ رب العزت ہمارے لیے دین سمجھنا، اس کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنا آسان فرمائیں۔ آخرت یا قیامت کے دن پہ ایمان کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت اپنی حکمت بالغہ سے اور اپنی قدرت سے اس کائنات ارضی و سماوی کو ایک دن تباہ و برباد فرما دیں گے۔ یہ سارا نظام لپیٹ دیا جائے گا اور اس کے بعد اللہ رب العزت آدم علیہ السلام سے لے کے دم تک، یعنی قیامت قائم ہونے تک جتنے بھی مردے ہوں گے ان سب کو قبروں سے اٹھائیں گے اور انہیں اللہ رب العزت کے لیے اپنے اعمال کے حساب کتاب کے لیے پیش کیا جائے گا۔ اچھے اعمال والوں کو من عمل صالحا فلنفسہ، اچھے اعمال والوں کو ان کے اعمال کا بدلہ ملے گا جنت کی صورت میں، اللہ کی رضا کی صورت میں، اور برے عمل کرنے والے انہیں ان کی سیئات کا، ان کے گناہوں کا بدلہ اللہ کی ناراضگی کی صورت میں ملے گا۔ آخرت پہ ایمان یا یوم آخر پہ ایمان کی اہمیت کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیں کہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں 19 مقامات پر ایمان باللہ کے ساتھ ایمان بالیوم الآخر کو ذکر کیا۔ سورہ بقرہ میں ہی آیت البر میں وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، نیکی تو یہ ہے، اس شخص کی نیکی ہے جو اللہ پہ ایمان لائے اور آخرت کے دن پہ ایمان لائے۔ سورہ نساء میں وَمَنْ يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا، کہ جو شخص اللہ کا انکار کرے، اللہ کے فرشتوں کا، اللہ کی کتابوں کا، اللہ کے رسولوں کا اور آخرت کے دن کا، تو وہ دور کی گمراہی میں جا پڑا ہے۔ تو آخرت پہ ایمان کے حوالے سے اجمالی طور پہ اتنا ایمان رکھنا ضروری ہے کہ ایک دن ایسا ضرور آئے گا جس دن اللہ رب العزت ساری اس کائنات کے نظام کو دوبارہ سے از سر نو پیدا فرمائیں گے، اور جو مکلف مخلوق ہے جن میں انسان ہیں، جنات ہیں، انہیں ان کے اعمال کے محاسبہ کے لیے، حساب کتاب کے لیے اللہ کے حضور پیش کیا جائے گا، اور پھر ہر شخص کو جو ہے اس کے اعمال کا پورا بدلہ دیا جائے گا اور کسی پہ ادنا سا ظلم بھی نہیں ہوگا۔ سورہ آل عمران میں فرمایا فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ، تو اس وقت کیا حال ہوگا جب ہم ان کو جمع کریں گے، یعنی اس روز جس کے آنے میں کچھ بھی شک نہیں ہے۔ وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ، اور پھر ہر نفس کو اس کے اعمال کا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ان پہ ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اور اللہ رب العزت کے اقامت عدل کی، عدل قائم کرنے کا عالم یہ ہوگا
جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح حدیث میں کہ اللہ رب العزت جو ہے وہ قیامت والے دن سب کو ان کے اعمال کا بدلہ عطا فرمائیں گے، یہاں تک کہ بغیر سینگ والی بکری کو سینگ والی بکری سے بھی بدلہ دلایا جائے گا۔ حالانکہ وہ اللہ کے احکام کے مکلف نہیں ہیں، لیکن اللہ رب العزت نے اس دن کے حوالے سے جو ارشاد فرما رکھا ہے کہ لا ظلم اليوم، آج کسی پہ ظلم نہیں ہوگا۔ تو اتنا اجمالی ایمان رکھنا کہ اس دن اللہ رب العزت سب کو اکٹھا کریں گے، ربنا انک جامع الناس لیوم لا ریب فیہ، اے اللہ تو اس دن لوگوں کو جمع کرے گا جس دن کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے۔ حضرات مفسرین نے لکھا ہے کہ جس کے واقع ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، اس دن کے حساب کتاب میں کوئی شک نہیں ہے، اور اس دن کی سزا اور جزا میں کوئی شک نہیں ہے۔ تو اتنا ایمان رکھنا، اجمالی ایمان تو آخرت پہ ضروری ہے۔ اب اس آخرت کے حوالے سے جو باقی تفاصیل ہیں کہ اس دن کی کیفیات کیا ہوں گی، اور اس دن سے پہلے انسان کی آخرت کا آغاز جو موت کی صورت میں ہوتا ہے، موت ہے، موت کے وقت کی نزع کی کیفیات ہیں، پھر مرنے کے بعد جو ہے وہ انسان کا قبر میں حساب کتاب ہے، حساب قبر ہے، قبر کا عذاب یا قبر کی نعمتیں ہیں، پھر قیامت والے دن اللہ کے حضور پیش ہونا، وہاں صراط کا تصور، حوض کا تصور، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا تصور، اہل ایمان کی باہمی شفاعت کا تصور، فرشتوں کی شفاعت، اہل علم کی شفاعت، پھر اللہ رب العزت کا جو ہے وہ میزان قائم کرنا، بندوں کے اعمال کا تلنا، یہ ساری تفاصیل جو قرآن و حدیث میں اس آخرت کے دن کے حوالے سے ہیں، اور اس سے پہلے قیامت قائم ہونے کے لیے اللہ رب العزت کے حکم سے سور کا پھونکا جانا، اور سب لوگوں کا جو ہے ان پہ موت مسلط ہونا، پھر سب کا دوبارہ سور پھونکا جانا، فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ، تو سب دوبارہ کھڑے ہو کے حیرت سے ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوں گے۔ یہ ساری کیفیات اور تفاصیل جو قرآن و حدیث میں ہیں، ان میں سے ایک ایک تفصیل کا انفرادی طور پہ جاننا ایمان کے لیے ضروری نہیں، لیکن جتنا انسان کو قرآن و حدیث کا علم ہو، اور جس قدر ان آیات مبارکہ سے اور ان احادیث مبارکہ سے اس کو آگاہی ہو، اتنی تفاصیل کا اس کے لیے جاننا ضروری ہے۔ اختصار کے ساتھ جو ہے اتنا علم ضرور اسے ہونا چاہیے، اور یہ اس کا پختہ ایمان ہونا چاہیے کہ یہ دن آ کے رہے گا، اور اس دن سے کسی کو فرار نہیں ہے، کوئی شخص جو ہے وہ اس دن سے بھاگ نہیں سکتا۔ اللہ رب العزت کے ہاں سب نے پیش ہونا ہے، اور انسان کی چھوٹی سے چھوٹی نیکی اور چھوٹے سے چھوٹا برا عمل اس کے سامنے آ جائے گا۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، ذرہ برابر اچھائی کی ہوگی وہ بھی سامنے، اور ذرہ برابر برائی وہ بھی سامنے۔ اللہ رب العزت جو ہے وہ عدل قائم فرمائیں گے، اور اللہ رب العزت جو ہے آخرت کی نعمتوں میں جو سب سے اللہ رب العزت کی رحمت کا مظہر ہوگی، اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کے لیے جو جنت تیار کر رکھی ہے، اس جنت میں اور جنت کی نعمتوں میں بھی سب سے بڑی نعمت اللہ رب العزت کے دیدار سے مشرف ہونا ہے۔ اللہ رب العزت کا دیدار نصیب ہونا، وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، اس دن کچھ چہرے تر و تازہ ہوں گے، خوش و خرم ہوں گے، جو اپنے رب کو دیکھ رہے ہوں گے، اور یہ سب سے بڑی نعمت ہوگی۔ اور اس کے برعکس کفار اور منافقین کے لیے سب سے بڑی محرومی جو ہوگی کہ انہیں ان کے رب کے دیدار سے محروم کر دیا جائے گا، معاذ اللہ انہیں اللہ کے دیدار سے محروم کر دیا جائے گا۔ اور اہل جنت کے جنت میں جانے کے بعد اللہ رب العزت کی دائمی رضا ورضوان من اللہ اکبر، اللہ کی رضا سب سے بڑی چیز ہے، وہ اہل جنت کو حاصل ہوگی۔ جو اللہ رب العزت اہل جنت کو فرمائیں گے کہ تمہاری کوئی تمنا، کوئی آرزو، تو وہ کہیں گے اللہ آپ نے ساری نعمتیں تو عطا فرما دی، ہمارے چہرے روشن ہیں، تو نے یہاں ہر قسم کی نعمت عطا فرمائی، تو اللہ فرمائیں گے کہ میں تمہیں اب آخری اپنی نعمت دینے لگا ہوں، سب سے بڑی نعمت، کہ اب میں تم سے کبھی ناراض نہیں ہوں گا،
میں تم سے راضی ہوں، میں تم سے کبھی ناراض نہیں ہوں گا۔ تو یہ آخرت پہ ایمان جو ہے یہ بھی ارکان ایمان میں سے، اور قرآن کریم بالعموم جو ہے میں نے کہا 19 مقامات پہ ایمان باللہ اور ایمان بالآخر کو اللہ رب العزت نے اکٹھے ذکر کیا۔ اس کی وجہ یہ کہ ایمان باللہ تمام ارکان ایمان کے لیے اساس کی حیثیت رکھتی، بنیاد کی، کہ اللہ پہ ایمان کی بنا پہ ہی اللہ کی کتابوں، اللہ کے فرشتوں، اللہ کے رسولوں پہ ایمان، اور آخرت پہ ایمان اس لیے کہ اس کا ہمارے اعمال کے ساتھ براہ راست تعلق ہے، کیونکہ دنیا میں ہم جو کچھ کر رہے ہیں، دنیا میں ہمارا آنا یہ عبث اور بیکار نہیں ہے۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کیا تم نے یہ تصور کر لیا ہے کہ ہم نے تمہیں عبث اور بیکار پیدا کیا اور تم نے ہماری طرف لوٹ کے نہیں آنا؟ تو آخرت کا یہ تصور جو ہے، اور آخرت کے تصور کی بنا پہ جزا اور سزا کا تصور، کہ اچھے عمل پہ اچھی جزا، برے عمل پہ بری سزا جو ہے، برا بدلہ، یہ تمام مذاہب جتنے بھی انسانی مذاہب ہیں، خواہ وہ آسمانی ہے یا غیر آسمانی، ان سب کے ہاں جزا اور سزا کا تصور موجود ہے۔ اب انہوں نے اس جزا اور سزا کے تصور کو اللہ رب العزت کی وحی سے محرومی کی بنا پہ اسے انہوں نے اپنے اپنے تصورات دیے۔ کسی نے تناسخ ارواح کا کہ دوبارہ دوسرا جنم ہوگا، پہلے جنم میں اچھے حالات ہوں گے، اچھے عمل ہوں گے تو اچھا جنم دیا جائے گا، اگر برے اعمال ہوں گے تو برا جنم دیا جائے گا، جیسا کہ ہندوؤں کا معاذ اللہ عقیدہ ہے تناسخ ارواح کا۔ لیکن جتنے بھی آسمانی مذاہب ہیں وہ سارے کے سارے اس بات پہ متفق ہیں کہ آخرت کا جو تصور اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں پیش کیا ہے، یہی تصور تمام آسمانی مذاہب میں موجود ہے کہ اللہ رب العزت ساری کائنات کو جو ہے وہ تباہ کرنے کے بعد دوبارہ سے جو ہے وہ اپنے حضور پیش کریں گے، اور اللہ رب العزت اپنی قدرت سے سب کے اعمال کا جو ہے وہ بدلہ لیں گے، اور کسی کا کوئی عمل بھی جو ہے وہ اللہ کی نگاہ سے مخفی نہیں ہوگا، اور حساب کتاب ہوگا، میزان جو ہے وہ رکھا جائے گا، انسان کے اعمال تلیں گے، اور اللہ رب العزت جو ہے اہل جنت کو کامیابی دیں گے، انہیں نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، جو نافرمان ہیں، کفار اور منافقین ہیں، انہیں نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں پکڑایا جائے گا، اور ان کے جنت اور جہنم میں جانے کا یہ فیصلہ ہوگا۔ یہ ایمان بالآخرت جو ہے وہ انسان کے عقیدہ پہ اس کے بڑے گہرے اثرات ہیں، کیونکہ اگر یہ نہ ہو، آخرت کا تصور نہ ہو، جزا سزا کا تصور نہ ہو، تو کوئی انسان کسی بھی مذہب کی تعلیمات کو ماننے پہ تیار ہی نہ ہو۔ اسے پتہ ہو کہ زندگی یہی ہے جو میں نے یہاں جی لی، وما یہلکنا الا الدہر، جو مشرکین مکہ کہتے تھے کہ ہمیں دوبارہ نہیں اٹھایا جائے گا، بس یہی ہماری زندگی ہے، یہ زمانے کا ایک سرکل چل رہا ہے، گردش زمانہ، کچھ لوگ آتے ہیں چلے جاتے ہیں، اس کے بعد دوسرے آ جاتے ہیں۔ تو اس لیے اگر یہ انسان کا تصور ہو تو پھر اسے نہ نیک عمل کی قدر رہتی ہے، نہ برے اعمال کا خوف رہتا۔ تو اس لیے ایمان، آخرت پہ ایمان جو ہے اس حوالے سے انتہائی اہم ہے کہ انسان کے تمام اعمال کے لیے محرک اور باعث اور جو اسے ان اعمال پہ ابھارنے والا عقیدہ ہے وہ ایمان بالیوم الآخر ہے، کہ مجھے بالآخر اپنے رب کے حضور پیش ہونا ہے، اور اللہ رب العزت کے ہاں مجھے اپنے ایک ایک عمل کا جو ہے وہ جواب دہ ہونا۔ اس لیے اسی ایمان بالیوم الآخر کا جو اثر ہمارے اعمال پہ ظاہر ہوتا ہے، یا اس کے جو ثمرات اور فوائد ہیں، وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی رضا اور اللہ رب العزت کے ثواب کی امید میں اچھے عمل کرنا، کہ انسان دنیا میں اچھے عمل اس لیے کرتا ہے کہ اللہ رب العزت کی رضا اسے حاصل ہو جائے۔ اسی طرح برے اعمال سے اس لیے بچتا ہے، ان سے دور اس لیے رہتا ہے کہ مجھے اپنے خالق و مالک کے سامنے جو ہے وہ شرمندگی نہ ہو، مجھے اپنے خالق و مالک کے سامنے جو ہے وہ شرمندگی نہ ہو، اور اللہ رب العزت کی ناراضگی سے جو ہے وہ میں محفوظ ہو جاؤں۔ تیسرا اس میں اللہ رب العزت کے فضل کا اور اللہ رب العزت کے عدل کا، کہ انسان کو اللہ رب العزت نے دنیا میں جو پیدا کیا اس کی محنت جو ہے وہ ضائع نہیں جائے گی،
اس کے ایک عمل کا اچھا ہو برا ہو اس کا نتیجہ سامنے آ کے رہے گا، اور اللہ رب العزت عدل قائم کریں گے۔ اللہ رب العزت کے ہاں ظلم نہیں ہے کہ اچھے اور برے جو ہے وہ سارے برابر ہوں۔ افنجعل المسلمین کالمجرمین ما لکم کیف تحکمون۔ اللہ فرماتے ہیں ہم فرما برداروں کو اور مجرموں کو، نافرمانوں کو ایک ہی صف میں کھڑا کر دیں، تمہیں کیا ہو گیا، کیسے فیصلے کر رہے ہو؟ یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ اور ایک بڑا اثر جو ہماری زندگی پہ ایمان بالیوم الآخر یا آخرت پہ ایمان کا پڑتا ہے وہ یہ ہے کہ دنیا کی آنے والی مصیبتیں ہمارے لیے ہلکی ہو جاتی ہیں۔ دنیا کی آزمائشیں جو ہے وہ کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ دنیا میں جو نعمتیں انسان سے چھن جاتی ہیں تو اسے پتہ ہے کہ آخرت میں اللہ رب العزت اپنی اطاعت کی بنا پہ اللہ کا حکم ماننے میں جو نعمتیں یہاں چھنی ہیں اس سے بہتر شکل میں اللہ رب العزت یہ نعمتیں اسے آخرت میں عطا کر دیں گے۔ اسی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حدیث میں فرمایا کہ اللہ اہل جنت سے کہیں گے کہ اب تمہیں یہاں ہمیشہ رہنا ہے، یہاں سے کہیں اور نہیں جانا ہوگا۔ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ دنیا اور آخرت کا یا دنیا اور آخرت کی نعمتوں کا ایک بنیادی فرق یہ ہے کہ دنیا کی نعمتیں انسان کو جو ہے محنت مشقت سے حاصل ہوتی ہیں، لیکن یہ نعمتیں ان میں زوال ضروری ہے، یا نعمتیں چھن جاتی ہیں یا نعمت استعمال کرنے والا دنیا سے چلا جاتا۔ جبکہ آخرت کی سب سے بڑی نعمت جو ہے وہ بقا ہے، وہ خلود ہے، کہ وہاں جو ہے اللہ فرمائیں گے کہ اب تم نے یہیں جنت میں رہنا ہے، یہاں سے کہیں جانے کا اندیشہ نہیں ہے۔ دنیا میں صحت بیماری اور اللہ فرمائیں گے اب تم یہاں ہمیشہ صحت مند رہو گے، بیماری کا کوئی عمل دخل نہیں۔ اب دنیا میں موت کا خوف، فرمایا اب تم ہمیشہ زندہ رہو گے، یہاں موت نہیں آئے گی۔ تو اللہ رب العزت جو ہے دنیا کی جو انسان کی خواہشات پوری نہیں ہو سکیں، جو نعمتیں یہاں چاہتا تھا نہیں مل سکیں، اللہ رب العزت کی اطاعت سے بالآخر اسے جنت میں ملیں گی۔ اور آخرت پہ یہ اللہ رب العزت جو آخرت کی نعمتیں عطا فرمائیں گے، اور آخرت کا جو عذاب ہے اس کی کیفیت کا اندازہ جو ہے وہ صرف ایک حدیث سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص دنیا میں ساری زندگی اس کی نعمتوں میں آسائشوں میں گزری ہو لیکن معاذ اللہ کا نافرمان ہوا تو قیامت والے دن اسے جو عذاب دیا جائے گا تو وہ اس عذاب کی بنا پہ کہے گا کہ ما رأیت نعیما قط، میں نے تو دنیا میں کبھی سکھ کا سانس لیا ہی نہیں تھا۔ یعنی ساری نعمتیں اسے اس طور پہ بھول جائیں گی۔ اور اگر کوئی شخص دنیا کی زندگی ساری کی ساری اس کی آزمائشوں میں گزری ہو تو قیامت والے دن جب اللہ رب العزت کی نعمتیں اسے حاصل ہوں گی، جنت کی نعمتیں، تو جنت کی نعمتوں کو دیکھ کے کہے گا کہ ما رأیت بؤسا قط، میں نے تو دنیا میں کبھی کوئی مشکل وقت دیکھا ہی نہیں تھا۔ اور قیامت کا یہ یقین رکھنا یہ اللہ رب العزت پہ ایمان کا تقاضا، اللہ کے عدل پہ ایمان کا تقاضا، اللہ کے انصاف پہ کہ اللہ ظالم نہیں ہے۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث صحیح بخاری کی، کہ اللہ فرماتے ہیں کہ آدم کا بیٹا مجھے جھٹلاتا ہے جبکہ اسے جھٹلانا چاہیے نہیں تھا، اسے حق نہیں پہنچتا کہ مجھے جھٹلائے، اور یہ مجھے گالیاں دیتا ہے جبکہ اسے کوئی حق نہیں کہ مجھے گالی دے۔ اور پھر اللہ نے خود ہی اسی حدیث میں فرمایا کہ اس کا جھٹلانا یہ ہے کہ یہ سمجھتا ہے کہ میں اسے دوبارہ اٹھا نہیں سکتا، میں اسے دوبارہ اپنے حضور پیش نہیں کر سکتا۔ فرمایا جبکہ اس کا پہلی دفعہ پیدا کرنا اور یہ دوبارہ پیدا کرنا میرے لیے دونوں ہی بڑے آسان ہیں۔ اس کا پہلی دفعہ پیدا کرنا وہ دوبارہ پیدا کرنے سے میرے نسبت زیادہ آسان نہیں ہے، یعنی میری قدرت میں یہ دونوں چیزیں جو ہے وہ برابر ہیں۔ اور فرمایا یہ مجھے گالی دیتا ہے، اور اس کا گالی دینا یہ ہے کہ یہ کہتا ہے کہ اتخذ اللہ ولدا، اللہ کی اولاد ہے، جبکہ میں پاک ہوں، ان اللہ الاحد، میں اکیلا ہوں، لم اتخذ ولدا، میں نے اولاد نہیں بنائی، لم الد ولم اولد، نہ میں نے کسی کو جنم دیا نہ مجھ سے کوئی وجود میں آیا ہے، ولم یکن لی کفوا احد، اور میرا کوئی بھی ہمسر اور شریک نہیں ہے۔ تو آخرت پہ ایمان جو ہے وہ اس اعتبار سے ضروری ہے کہ یہ ہمارے اعمال میں محرک ہے، ہماری اعمال کے لیے جو ہے ہمیں ابھارنے والا، نیکی کی راہ پہ چلانے میں بھی اور آخرت کی راہ میں، بالخصوص رمضان کے حوالے سے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
رمضان کی خصوصیات بتلائیں، ان میں ایک خصوصیت یہ بھی کہ جنت کی روزانہ تزئین و آرائش کی جاتی ہے، اور جنت اللہ کے حضور کہتی ہے ان قریب تیرے بندوں کی جو تیرا حکم ماننے والے ہیں ان کی مشکلیں ختم ہو جائیں گی اور ان کا بسیرا میرے اندر آن ہوگا۔ اور جنت کی ان نعمتوں کے حوالے سے جو قرآن نے کہا فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ، آخرت کی جو آنکھوں کی ٹھنڈک اور نعمتیں ہیں اس کا کسی کو اندازہ ہی نہیں ہے۔ اسی کو حدیث قدسی میں رسول اللہ نے فرمایا اعددت لعبادی فی الجنت ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولم یخطر ببال احد، میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے جنت میں وہ نعمتیں تیار کر رکھی ہیں جس کا نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، نہ کسی کے وہم و گمان میں بھی ان کا گزر ہوا۔ اللہ رب العزت ہمیں آخرت کا کامل یقین نصیب فرمائیں، اللہ آخرت کی جو ہے وہ کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ من اراد الآخرۃ وسعی لها سعیھا، آخرت مقصود آخرت ہو اور آخرت کے لیے کوشش بھی، اور کوشش بھی آخرت جیسی کوشش، تو یہ وہ لوگ ہیں جن کی کان سعیہم مشکورا، جن کی کوششیں اللہ کے ہاں قدر پائیں گی۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔